بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں بیرون ملک رہتی ہوں اور یہاں پر مجھے کئی مقامات پر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں پر میں اپنے دین کا صحیح سے اظہار نہیں کر سکوں تو مجھے ان جگہوں پہ تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ کہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ان جگہوں پر میرے تمام کام بآسانی ہو جاتے ہیں، زندگی میں آسانیاں ہیں، سکون ہے۔ کہتی ہیں میں نے ایک عمل بہت آزمایا، 6 صورتوں کا عمل، یعنی قرآن پاک کی جو آخری 6 صورتیں ہیں، آپ 2 نفل پڑھیں، نفل حاجات، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 3 صورتیں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سے اگلی 3 صورتیں پڑھنی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں بہت سالوں سے باہر ملک میں رہ رہی ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں چھٹیاں پڑتی ہیں یہاں پر تو ہم اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ڈیفرنٹ پلیسز وزٹ کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہاں سورج نکلتا ہے تو اس دن سبھی جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہوئی تھی اور میری بیٹی اور اس کی فرینڈس جو تھے وہ انجوائے کر رہی تھی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب میری بیٹی نے کہا کہ ماما آپ گھر جا کے نماز پڑھ لیجئے گا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ میں نماز قضا نہیں کر سکتی، نماز تو مجھے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب میں کھڑے ہو کر یہاں وہاں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ کوئی سامنے ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اپنی نماز ادا کر لوں۔ کہتی ہیں کہ سامنے مجھے ایڈمنسٹریشن کا آفس نظر آیا، میں وہاں گئی، ڈرتے ڈرتے میں نے ایک آدمی سے بات کی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب دل میں ڈر بھی تھا کہ میں مسلمان ہوں تو یہ کیسے مجھے الاؤ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈانٹ دیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے فوراً ایک کمرے کا لاک کھولا اور مجھ سے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں چاہیں تو پڑھ لیں۔ اور میں نے پھر اس جگہ پر نماز ادا کی، اور یہ صرف 6 صورتوں کا کمال تھا کہ وہ مجھ پر اتنا مہربان ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں نا، گھر سے باہر کہیں جاتی ہوں کسی بھی کام سے، تو میں یہ 2 نفل پڑھ کر جاتی ہوں اور ان دو نفل میں آخری 6 صورتوں کا اہتمام کرتی ہوں۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں 6 صورتوں کا عمل کر کے گھر سے نکلی، مارکیٹ میں کچھ شاپنگ تھی جو مجھے کرنی تھی۔ اب جب میں باہر نکلی تو بس کھڑی تھی، میں جلدی سے جا کر بس میں بیٹھ گئی۔ جس وقت میں بس میں تیزی سے سفر کرنے کے لیے چڑھ رہی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ گر گئی، بس چل پڑی۔ اب کوئی شخص کھڑکی پر ہاتھ مار رہا تھا، دیکھا تو ایک بوڑھا تھا اور اس کے ہاتھ میں میری تسبیح تھی اور وہ بس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہا تھا اور مجھے تسبیح دکھا رہا تھا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور پھر اس نے مجھے میری تسبیح دی اور میں نے بہت شکریہ ادا کیا اس کا۔ کہتی ہیں کہ مجھے جس تسبیح پر میں ذکر کرتی ہوں بہت عزیز ہے اور میں سالوں سے اسی تسبیح پر ذکر کر رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ بس یہ 6 صورتوں کا کمال ہے، ورنہ اس دن میری وہ تسبیح گم ہو جانی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا۔ میرے والد کافی بیمار تھے اور ان کی کڈنی میں سٹون تھے، پتھری تھی۔ کہتی ہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے تو ہیں تھوڑے بہت سٹونز، لیکن اس میں ایک تھوڑا بڑے سائز کا ہے، تقریباً 4 mm کے سائز کا ایک اس میں سٹون ہے، اور یہ تو آپریشن سے ہی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب میرے والد جو تھے وہ اس ایج میں آپریشن کروانے کے حق میں نہیں تھے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا لیکن میرے والد نہیں مانے۔ کہتی ہیں کہ ہم جو فیملی ہے اکثر بزرگان دین سے ملتے رہتے ہیں، جو بھی ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، مسجد کے امام ہیں یا دوسرے نیک لوگ جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، تو ان سے ملتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کا، اور وہ جو پڑھنے کے لیے دیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ والد کی بیماری کے سلسلے میں ہم نے ایک اللہ والے سے ملاقات کی اور انہیں اپنے والد کا مسئلہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت پڑھو اور 3 بار یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کر کر انہیں پلاؤ، اور دن میں کئی بار ایسا کرو۔ جب بھی انہیں پانی پلانا ہو اول آخر درود شریف پڑھ لو اور درمیان میں 3 مرتبہ اس آیت کا ورد کرو، اور کہتی ہیں اور اس کا پانی جو ہے دم کر کے اپنے والد کو پلاؤ۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی تمام پتھری بغیر آپریشن کے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ اور اچھا، اب جب ڈاکٹرز وغیرہ سے وزٹ کیا تھا پہلے ہم نے یہ عمل کرنے سے پہلے، تو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ان کا ایک جو گردہ ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے اور دوسرا بھی جو ہے وہ 30 یا 40% کام کر رہا ہے، تو آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ ان کی زندگی خطرے میں۔ تو کہتی ہیں کہ ہم تو پریشان تھے لیکن والد صاحب نہیں مان رہے تھے آپریشن کے لیے۔ آلدو میرے والد صاحب جو ہے اس کے بعد باہر ملک چلے گئے تھے اپنے علاج کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ عمل جاری رہا، یہ عمل کرتے رہے، میڈیسن بھی چلتی رہی ان کی، لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں
کچھ عرصے کے بعد جب ہم دوبارہ ڈاکٹر سے ملنے گئے، وزٹ کیا، اس دوران ہم درمیان میں ان کو یہی پانی دم کر کر کے پلا رہے تھے، اور میں یہ 2 نفل پڑھ کے، جس میں جو ہے آخری 6 صورتیں پڑھنی ہیں، یہ نفل پڑھ کے اپنے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب ہم دوبارہ وزٹ کرنے گئے تو آپ یقین کریں ڈاکٹرز تک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرے والد کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئیں، انہیں کڈنی کا کوئی ایشو نہیں آیا، اسٹونز ختم ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر یہ دیکھ کر اتنا حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ پہلی رپورٹس میں اتنی خراب ان کی کنڈیشن تھی کڈنی کی، اور دوسری رپورٹس بالکل کلیئر، ان کی کڈنی 100% کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ بالکل صحت یاب ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب قرآن پاک کی اس آیت اور یہ نوافل پڑھنے کی برکت سے ہے، تو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو ان نوافل کا اہتمام کریں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین۔